یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے اہل ایمان نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، لا یألونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی کی، تو تم ان کو رازدار کیوں بناؤ؟ کافر کو آپ رازدار نہیں بنا سکتے، ایون اگر کسی کی بیوی عیسائی یا یہودی ہے جس سے نکاح کی اجازت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں بیوی بڑا قریب رشتہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو اس کے ساتھ آپ کی قربت اپنی جگہ، لیکن کوئی اپنے دین سے ریلیٹڈ چیز، اپنے مشن سے ریلیٹڈ چیز اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، اگر وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان بھی ہے اور دوسرے فرقے کی ہے، اودیو داسی نہ دوے۔ تو وہ قربت دین کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ اپنا رازدار اس کو بنانا ہے جو دین کے لیے ہو، ادروائز تو آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں انہوں نے اپنے خامن چھوڑے ہیں نبی الاسلام کے مبارک دور میں، اور کتنے خامن ہیں انہوں نے اپنی مشرکہ بیویاں چھوڑ دی ہیں اسلام کی خاطر۔ انہوں نے یہ دیکھا پھر کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی خاندان کو نبھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ ان کو ایسے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا، ان یہودی منافق بنے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں بری، جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان کو یہ لگتا ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے کہ تم پہ برا وقت آئے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور تمہیں ظاہر تو ہو چکا ہے ان کی منہ کی باتوں سے، پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، لوگ اپنے بکس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جب علمی بات کے جواب میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو منافقین چھپے ہوئے ہیں نا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے یہودی ہیں، ان کی منہ کی باتوں سے تمہیں آئیڈیا تو ہوتا رہتا ہے کہ میں نے جڑے مار دینے تو آنو، بندہ اپنوں کو میں نے تو نہیں مارتا، جب ہماری ایک کامن کاز ہے پھر ہم اس کسی کو تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم جب آن کر رہے ہیں ایک چیز کو، مثلا اگر میں حضرت حسین علیہ السلام یا اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں تو اس میں مجھے تو نہیں میں نے ہے جی تسی تے شیعہ نہیں گلاں کر رہے ہو، تو آپ نہیں مانتے حضرت حسین کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں قرآن و سنت سے توحید کے دلائل بیان کروں اور مجھے کوئی کہے یہ تے وہابیاں لی گلاں کر رہے ہو، تم قرآن و سنت کو نہیں مانتے، کسی کو سپورٹیو ہے یا نہیں ہے، آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان کی زبانوں سے تو تمہیں آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ اپنے منہ سے کس طرح کے میں نے تم لوگوں کو مارتے ہیں، یعنی جب برا وقت آتا تھا نا تو وہ فوراً مسلمانوں کہتے تھے، آگے چل کے بھی آئے گا جی، ہم نے تو پہلے ہی، ابھی اس کے بعد غزوہ بدر احد کی کمنٹری جب شروع ہوگی نا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی کوئی لڑ بڑھ کے فائدہ کوئی نہیں ہے، دیکھو نا اتنے بندے مروا لیے ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے منہ کی باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغض چھپا ہوا ہے نا، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر ان کے وہ نفرت چھپی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف صاف آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھ سکو، یعنی یہ صحابہ کرام کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ڈالیں گے۔ اب یہ ٹاپک چل رہا ہے لیکن اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 2 آیات ہیں، 119 اور 120، اور پھر 121 سے لے کر 180 تک 60 مسلسل آیات صرف غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے۔ آپ نے اگر احد کی ویڈیو دیکھنی ہے نا تو ان آیات میں دیکھیں، اور کیا اللہ نے گفتگو کی ہے، جدھر جس نے مس ہینڈل کیا نا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے پھر لحاظ کوئی نہیں کیا، اور یہی ڈانٹ جو پلائی گئی اس کا فائدہ تھا کہ یہ آخری جنگ تھی جو صحابہ نے جیت کے ہاری تھی، پھر قادسیہ اور یرموک بھی نہیں ہاری ہیں، کیونکہ ڈسپلن لوز نہیں ہوا۔ جب ایک استاد کبھی ایک غلطی کے اوپر انسان کو ڈانٹ کے اور اس کا ڈسپلن لوز ہونے کے اوپر اسے بتائے نا، اور پھر وہ شاگرد بھی صحابہ ہوں، تو وہ پھر ایسی بات کو پکڑیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے تو ان سے سپر پاور الٹوانی ہے۔ آج چھوٹی سی جنگ کے اندر انہوں نے حضور کی نافرمانی کر کے جو 30-50 تیر انداز تھے، ان میں سے صرف جو ہے وہ 15 وہاں رہ گئے، 35 نے درہ چھوڑ دیا، ڈسپلن اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، جبکہ بخاری میں الفاظ تھے تم یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اب اس سے زیادہ کیا حضور سمجھاتے؟ انہوں نے دیکھا کافر پیچھے بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، درے کے پیچھے سے آگے حملہ کیا اور فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے، آپ بھی بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی۔ اب یہ پوری 60 آیات ہیں، اور یہ قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے۔
وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع ہو جائیں گی، لیکن 2 آیات باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔